بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم آج کا درس جو ہے وہ دو پہلوؤں پر مشتمل ہے. ایک مثبت پہلو ہے اور ایک منفی. اور یہ جو منفی پہلو ہے وہ مثبت کی ضد کے طور پر خود بخود ابھر کر ہمارے سامنے آ جاتا ہے. الگ سے کسی منفی کا یا کسی پہلو کا حامل قرار دینا کوئی ضروری نہیں ہے. اور وہ جو اساسی نقطہ ہے وہ ہے کہ امت مسلمہ کی جو کامیابی تھی وہ کن چیزوں کے ساتھ مشروط تھی. امت مسلمہ کی کامیابی کن شرائط کے ساتھ مشروط تھی, اور جب تک یہ شرائط قائم رہی امت مسلمہ کامیاب رہی, اور جب ان شرائط میں کمی آئی, اضمحلال آیا, ضعف آیا, تو جتنا اس میں ضعف آتا گیا ان شرائط میں اتنا ہی ان کے لیے امت مسلمہ کے لیے زوال, اجبار, تنزل ہوتا چلا گیا. اس دنوں میں میں سمجھتا ہوں رفتار ہوتا ہوں امت مسلمہ کی کامیابی کی جو بنیادی شرط تھی وہ اس کا ایمان تھا. ایمان, اور ایمان قرآن کی روح سے ایمان بالقرآن ہے. ایمان سے مراد تھا ایمان بالقرآن, اور ایمان بالقرآن کا دوسرا لازمہ تھا توحید. یعنی امت مسلمہ کے لیے دو چیزیں اساسی ہیں. ان میں سے مرکزی چیز ہے ایمان. ایمان سے مراد ہے توحید, اور ایمان سے مراد ہے ایمان بالقرآن. یعنی توحید نظریے کے طور پر اور دستور حیات کے طور پر ایمان, یعنی کا پہلو تھا قرآن. اور یہ جو قرآن کا ایمان کے حوالے سے مقام تھا اس کو امت مسلمہ نے اس کے قلوب و اذہان میں یہ مقام دیا گیا تھا کہ اگر ایک طرف ایمان اور اس کے تقاضے ہوں, قرآن اور اس کے تقاضے ہوں, اور دوسری طرف بیویاں ہوں, بچے ہوں, بنگلے ہوں, دکانیں ہوں, تجارتیں ہوں, تو یہ تجارتیں, یہ دکانیں, یہ مکانات, یہ کاروبار, یہ کاروباری رشتے, یہ خاندانی رشتے ناطے, یہ تمام کے تمام اگر قربان کرنے پڑے تو ان کو قربان کر دینا, لیکن قرآن اور اس کے تقاضوں پر آنچ نہ آنے دیں. یعنی یوں سمجھ لیں کہ آئیڈیالوجی جو ہے, نظریہ حیات جو ہے, اس کی محبت غالب رہے, اور نظریہ حیات کے ساتھ جو حیوانی رشتے ہیں, حیوانی رشتے, اگر تو ان کو ایمانی تقاضوں کو اس کے لیے مددگار بنے ان کے لیے تو ان کو لے چلو, اور اگر کہیں ان میں ٹائی پڑ جائے تو قرآن اور اس کے تقاضوں کو سربلند رکھنا, اور حیوانی اور مادی تقاضے جو اگر ان کی قربانی دینی پڑے تو وہ دے دیں. اس ضمن میں ہم سورہ توبہ جو ہے رفقائے محترم, سورہ توبہ اس کی آیت نمبر 23 اور 24 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بیان پڑھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن اور فاسق گروہ کا ایک خاصہ بتایا. مومن اور فاسق گروہ کو الگ الگ کیا ہے, اور وہ جس بنیاد پر کیا ہے اس کے لیے قرآن میں یہ الفاظ آئے ہیں. پہلے بھی یعنی سورہ توبہ جو ہے اس کی آیت نمبر 23 کا خاتمہ یہاں پر ہوا ہے, ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون. کیا ہے ایمان؟ اگر ایسا ہو کہ ایک طرف تمہارا باپ ہے, ماں ہے, بھائی ہے, بہن ہے, اور اسی طرح دوسرے عزیز و اقارب ہے,
ان کی محبت ہے، چاہت ہے، اور ان کے مقابلے میں دوسری طرف ایمان ہے، توحید ہے، قرآن ہے۔ تو اگر ان میں کہیں ٹائی پڑ جائے، چھوڑنا پڑ جائے، فیصلہ کرنا پڑے کہ کدھر تم جاؤ گے، ایمان اور اس کے تقاضوں کے ساتھ جاؤ گے یا عزیز و اقارب اور خاندان کے ساتھ جاؤ گے، تو فرمایا کہ اگر تم عزیز و اقارب کو ترجیح دے دو اور قرآن اور اس کے تقاضوں کو پس پش ڈال دو، تو یہ رویہ تمہارا ایمان کا نہیں، کفر کا، یہ تمہارا ایمان نہیں، کفر ہے، اور یہ تصدیق نہیں بلکہ ظلم ہے، اور اللہ کی نظر میں تم ظالم قرار پاؤ گے۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہ ظلم ہے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 24 میں ارشاد فرمایا کہ اب ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ ایمان کیا ہوتا ہے، مومن کون ہے، اور وہ کون سے مومن ہیں کہ جن کے ساتھ غلبے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا۔ اب ایمان کا ایک فیض یا پہلو یہ بیان فرمایا کہ اہل ایمان ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم، کہ اے ایمان والو ایک پردے میں تم اپنے ماں باپ کو رکھ دو، اور دوسرے پردے میں اللہ اور اس کے قرآن کو رکھ دو، اور پھر یہ بتاؤ کہ کون سا پردہ کھلا ہوا ہے، ماں باپ کا۔ ماں باپ ان کے لیے احترام، ان کے لیے خدمت، ان کے لیے عزوت، ان کے لگائے ہوئے کاروبار یا پودے کی آبیاری، اور دوسری طرف قرآن اور اس کے تقاضے۔ تو فرمایا کہ اگر ماں باپ کی محبت اور ماں باپ کا جو عظمت اور خدمت کا پہلو ہے وہ غالب ہے، اور قرآن والا پردہ اٹھا ہوا ہے، اوپر ہے، ہلکا ہے، تو یہ قرآن کی طرف سے کفر ہے، یہ فسق ہے۔ تو ایک پردے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں آبا کو، باپ دادا کو، عزیز و اقارب کو، اساتذہ اور مشائخ کو رکھنے کا حکم دیا، اور دوسرے پردے میں کہا کہ تم رکھو اللہ کو، رسول کو، قرآن کو، اور اس قرآن کے لیے جہاد کرنے کو۔ تو یہ باری باری، یعنی ایک ماں باپ کو رکھا، اس کے بعد ابناؤں کو، اپنے بیٹوں کو، کہ بیٹوں کو، بیٹیوں کو کامیاب کرنے کے لیے، ان کو اس دنیا کے اندر عزت کے مقام پر پہنچانے کے لیے جتنی تم جدوجہد کرتے ہو، جتنی چاہت ہے، جتنی ان کے لیے تمنا، طرف، اور ان کو کامیاب بنانے کے لیے عزم اور ارادہ ہے، تو کیا وہی عزم ارادہ جو ہے وہ تمہارا قرآن حکیم کے لیے ہے؟ پھر فرمایا کہ اپنی بہنوں کو، بھائیوں کو، بہنوں اور بھائیوں کو راضی رکھنے کے لیے جتنا جذبہ، درد، سوز اور طرب تمہارے اندر ہے، کیا وہ بہنوں اور بھائیوں والا جذبہ، سوز، طرب، محنت، جدوجہد اور ان کے راضی یا ناراض ہونے کا جو جذبہ ہے، احترام، خیال، وہ ہے، تو وہ کیا اسی درجے کا کہیں قرآن پاک کے ساتھ بھی تمہارا وہ رشتہ ہے؟ فرمایا وَأَزْوَاجُكُمْ، اپنی بیویوں کو راضی رکھنے کے لیے، ان کو آرام اور آسائش پہنچانے کے لیے، بیویاں ہوں تو خاوند، خاوند ہوں تو بیوی، کہ ایک خاوند ہے اگر مومن بالقرآن تو وہ یہ دیکھے کہ کیا وہ قرآن کو وہی مقام دے رہا ہے جو اپنی بیوی کو دیتا ہے۔ ایک بیوی مومنہ ہے تو اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا وہ اپنے خاوند کی جو رضا ہے، خوشنودی ہے، وہ اس کو راضی رکھنے کا جذبہ ہے، کیا وہی جذبہ اللہ کی کتاب کے ساتھ اس کا ہے؟ وَعَشِيرَتُكُمْ، اور فرمایا خاندان، خاندان میں ناک نہ کٹ جائے، خاندان میں یہ نہ ہو جائے، خاندان میں ہم نکو نہ بن جائیں۔ فرمایا کہ خاندان کی جو پریسٹیج تمہارے اذہان میں ہے، قلوب میں ہے، کیا اس سے بڑھ کر اللہ کی کتاب کے لیے تمہارے اندر جذبہ ہے یا نہیں ہے؟ آگے فرمایا وَأَمْوَالُ اقْتَرَفْتُمُوهَا، فرمایا کہ ایک طرف مال، بینک بیلنس، خزانہ، اس کو بڑھانے کا جذبہ، اور دوسری طرف رکھا فرمایا قرآن حکیم، کہ تمہیں ہر وقت یہ فکر لاحق ہے کہ تمہارے خزانوں میں اضافہ ہو،
مال دولت میں اضافہ ہو، بینک بیلنس میں اضافہ ہو، تو کیا کبھی تم نے سوچا ہے کہ قرآن کے نام پر بھی کبھی کوئی تم نے اکاؤنٹ کھولا ہے؟ قرآن کے کسی بینک میں بھی تم نے کوئی چیز جمع کی ہے؟ تو اگر تم ڈھیروں ڈھیر مال کا جمع کرنا جو ہے اس کا تو تمہیں ہر حال احساس رہے، اور قرآن کے نام پر کوئی پونجی سرمایہ اکٹھا کرنے کا تمہیں جذبہ خیال ہی نہ آئے. اگر خیال آئے اور غالب آئے تو ایمان ہے، اگر خیال آئے ہی نہیں یا آئے تو بہت دھیمے درجے میں آئے تو یہ حضور کتاب اللہ کفر ہے، فسق ہے. وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، فرمایا سوچو کہ تم نے اپنی تجارت کو، بزنس کو، کنسرن کو، اپنی مینجمنٹ کو کامیاب کرنے کے لیے جو پاپڑ بیچتے ہو، جو جدوجہد کرتے ہو، جو محنت کرتے ہو اپنے کاروبار کو کامیاب کرنی. تجارت میں تم کبھی مندہ نہیں دیکھنا چاہتے. تجارت میں اگر مندہ آ جائے، بزنس میں، کاروبار میں، تو تمہاری نیندیں حرام ہو جاتی ہیں، یعنی راتوں کی نیند، دن کا آرام، چین سب ختم ہو جاتا ہے. تو کیا کبھی تم نے سوچا ہے کہ قرآن پر تو کہیں کساد بداری نہیں آ گئی؟ قرآن کے نظام پر تو کہیں مندے کا سما نہیں آ گیا؟ قرآن کا جو سچا سودا تھا اس کی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا کیا نظام اس وقت چل رہا ہے؟ کبھی تم نے سوچا؟ اگر سوچا ہے تو تم مومن ہو، اگر نہیں سوچا تو تم فاسق ہو. جب فاسق ہو تو اللہ کی نصرت تمہیں کیسے ملے؟ غلبہ تمہیں کیسے ملے؟ غالب ہونے کی بنیادی شرط کیا تھی کہ جو تمہاری تجارتیں ہیں یہ تجارتیں قرآن کے لیے ہیں. اگر قرآن کے نام پر یہ تجارت تم کرو، اللہ کی رضا کے لیے کرو، تو کائنات کا مالک تمہاری پشت پر ہو. پھر فرمایا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، فرمایا کہ کتنی تمہارے اندر طلب ہے، ڈیمانڈ ہے کہ کوٹھی تمہاری اچھی ہو، پسندیدہ ہو، بلکہ پورے علاقے میں تمہاری کوٹھی A1 ہو. تو فرمایا کہ کبھی تم نے سوچا ہے کہ قرآن کے نام پر بھی کوئی تم نے مسکن بنایا ہے، کوئی جھونپڑا، قرآن کے نام پر کوئی اینٹ، قرآن کے نام پر کوئی مرکز آیا ہے کبھی تمہیں خیال؟ تو اگر تو قرآن کے نام پر اپنی کوٹھیوں سے بڑھ کر مرکز بنانے کا جذبہ ہے، قرآن کے نام پر قائم کرنے والے مرکز کی ڈیکوریشن گھر سے بڑھ کر اگر تم کرتے ہو تو فیصلہ تمہارے ہاتھ میں. ایک پلڑے میں رفقائے محترم یہ تمام چیزیں رکھنے کا ہمیں حکم دیا، اور دوسرے پلڑے میں کیا رکھا؟ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ. فرمایا ایک پلڑے میں یہ تمام چیزیں یا ڈال دو یا باری باری ڈالتے چلے جاؤ. پھر دوسرے پلڑے کے اندر اللہ کو بٹھاؤ اور سوچو کون سا پلڑا غالب ہے. پھر اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول کو بٹھاؤ کہ جس کے توسط سے تمہیں اللہ کی کتاب عطا ہوئی ہے. پھر تیسرے درجے میں الکتاب قرآن پاک کو ڈال دو، اور اللہ، رسول اور قرآن کے ساتھ ساتھ وجہاد فی سبیلہ، یہ ہمیں جواب دو کہ ان کے لیے محنت کتنی کر رہے ہو. یعنی 24 گھنٹوں میں کتنا فکر ہے تمہیں ماں کے لیے، باپ کے لیے، بچوں کے لیے، اولاد کے لیے، کاروبار کے لیے، بزنس کے لیے، فیکٹری کے لیے، اور ان 24 گھنٹوں میں کتنی فکر ہے تمہیں اللہ کے لیے، رسول کے لیے، قرآن کے لیے اور غلبہ قرآن کے لیے. یہ سوال کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، اگر تو تم میرے یعنی ان دونوں پلڑوں میں اگر تو اللہ والا پلڑا جھکا ہوا ہے تو تم اللہ کے محبوب ہو، اللہ کے محب ہو، اللہ تمہارا دفاع کرے گا. دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ذلیل یا رسوا نہیں کر سکتی. اور اگر یہ بات ایسے نہیں ہے بلکہ پلڑا جھکا ہوا ہے دنیا والا، دنیا اور اس کے تقاضے اور وہ جو چاہتے ہیں وہ جھکا ہوا ہے، تو فرمایا پس انتظار کرو حتیٰ یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی جو نصرت و حمایت ہے آغاز میں تمہیں حاصل ہو گئی تھی وہ کلی طور پر تم سے اٹھ جائے، کلی طور پر تمہیں اللہ تمہارے حالات ہی پہ چھوڑ دے.
تو پھر کیا ہوگا؟ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، ایسی فاسق قوم سے اللہ اپنے قرآن کی خدمت کا کام نہیں لے گا۔ فاسق قوم کبھی بھی کتاب الہی کی خدمت جو ہے اس کا شرف اور اعزاز حاصل نہیں کر سکتی۔ تو میں سمجھتا ہوں رفقائے محترم جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ جب ہمارا کتاب اللہ پر ایمان ہے یا کسی بھی گروہ کا ایمان ہو کتاب اللہ پر، تو دیکھنا یہ درکار ہے کہ وہ کتاب اللہ کے لیے کیا کام کر رہا ہے۔ کیا وہ کتاب اللہ پر اپنے خاندان کو، خاندانی چاہت کو ترجیح دیتا ہے یا ترجیح دینے کی بجائے اسے پس پش ڈالتا ہے؟ یہ معیار ہے، یعنی جس آئیڈیالوجی پر آپ کا یا میرا ایمان ہے اس آئیڈیالوجی کے لیے کتنی قربانی آپ یا ہم دے رہے ہیں۔ جو قوم، جو گروہ، جو جتھا، جو فرقہ اپنے اس نسب العین غلط ہو یا صحیح، غلط یا صحیح کا فیصلہ ہم بعد میں کریں گے، جتنا بھی آپ اپنے نظریہ حیات کے لیے محنت کریں گے، قربانی دیں گے، اور قربانی کا معیار یہ ہو کہ عزیز و اقارب، رشتے، ناطے، تجارتیں، یہ تمام چیزیں قربان کرنے کے لیے اگر کوئی فرقہ، گروہ، جتھا اپنی آئیڈیالوجی پر، اپنے امام کے کہنے پر تیار ہے، تو جتنا اس کے اندر یہ جذبہ ہوگا قربانی کا، اتنا اس کے لیے کامیابی ہے۔ وہ باطل ہی کیوں نہ ہو، غلط ہی کیوں نہ ہو، اگر غلط کار لوگ بھی رفقائے محترم اسلام کے اصولوں کو اپنا لیں گے، ڈاکہ ڈالنے کے لیے اگر اپنے لیے ایک امیر بنا لیں گے، اس امیر کی اطاعت کریں گے، اطاعت کے لیے جان مال قربان کرنے کا جذبہ ہوگا، تو جتنا ان میں یہ جذبہ ہوگا اتنی ان کے لیے کامیابی ہے۔ اور اگر دوسرے دعویٰ ہے ایمان کا، نہ امام ہے، نہ اطاعت ہے، نہ اس اطاعت کے حوالے سے زندگی کی گواہی ہے، تو وہ گویا کہ فساق ہیں، فجار ہیں۔ ایمان لازم قرار دیتا تھا اس بنیاد پر، یعنی جس پر وہ ایمان لائے، قربانی، جدوجہد، محنت۔ اور اس ضمن میں اللہ تبارک و تعالی سورہ الحجر میں، سورہ الحجر 15ویں سورہ جو ہے رفقائے محترم، اس میں ایمان کے حوالے سے یا کتاب اللہ کے مقام کے حوالے سے آیت نمبر 87-88، سورہ الحجر آیت نمبر 87 اور 88، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اے رسول بلا شبہ ہم نے عطا کیا آپ کو سبعًا مِنَ الْمَثَانِي، وہ بے شمار حقائق، حقیقتیں، قوانین، اقدار، سبعًا کا معنی صرف 7 نہیں ہے، بے شمار، من المثانی مینی فولڈڈ، ایسی حقیقتیں جو تہ دار ہیں، تہ در ہیں، پرت در پرت ہیں، مینی فولڈڈ ہیں، ہر زمان اور ہر مقام پر ان کا ایک نیا پہلو، ایک نیا پرت، ایک نئی جہت جو ہے اس کا انکشاف ہوتا چلا جائے گا۔ اور یہی سبع من المثانی اسی کا بیان ہے، والقرآن العظیم، یعنی عظمت والا قرآن۔ آگے فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ فرمایا کہ جب ہم نے اتنا گراں قدر تجھے قرآن عطا کر دیا، تو آپ فرمایا اس عظمت والے قرآن کو پا لینے کے بعد للچائی ہوئی نگاہوں سے نہ دیکھنا اس ساز و سامان کو جو تیرے مخالفین کے پاس ہے، یعنی دولت قرآن کو پا لینے کے بعد جو مخالفین ہیں ان کے پاس جو جتھے، جماعتیں، جمعیتیں، اسباب، سواد اعظم اور اس حوالے سے ریسورسز ہیں، ان ریسورسز کو کبھی وہ قوم، گروہ جو قرآن کی عظمت کو پا چکا ہے، قرآن کی دولت کو جس نے پا لیا، پھر وہ مرچائی ہوئی نظروں سے نہ دیکھے اس قرآن حکیم کے سرمایہ۔ گویا کہ قرآنی سرمایہ تمام سرمایوں سے بڑھ کر قدر و قیمت رکھتا ہو مومن فرد اور جماعت کی نظر میں،
اور آگے فرمایا وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور اندر ہی اندر اپنے آپ کو پریشان نہ کرو قرآن کو پا لینے کے بعد کہ ہمارے پاس یہ چیز نہیں، ہمارے پاس وہ نہیں۔ فرمایا کہ جب ہم نے تمہیں قرآن کا والی و وارث بنایا تو اب کوئی چیز ایسی نہیں رہی جو تمہارے لیے یعنی ایسی کہ نہیں ملے گی، ہر چیز ملے گی، بشرطے کہ تم ہمارے ساتھ، ہماری کتاب کے ساتھ، ہمارے عظیم سرمایہ کے ساتھ اپنے آپ کو وفادار بنائے رکھو گے۔ اور آگے فرمایا وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، قرآن کو پا لینے کے بعد کامیابی کی دوسری شرط یہ تھی کہ جو اس قرآن پر ایمان لاتے چلے جائیں ان کے لیے قائد کو، امام کو، دائی کو چاہیے کہ وہ ان کو اپنے پروں کے نیچے اس طرح لے لے کہ جس طرح مرغی جو ہے وہ اپنے بچوں کو پروں کے نیچے لیتی ہے۔ یہ گویا قرآن کے بعد دوسری چیز یہ ہوئی کہ قرآن والوں کو ایک ایسا مرکز بنانا چاہیے، ایک ایسا مرکز بنانا چاہیے کہ جس مرکز میں قرآن پر ایمان لانے والوں کے لیے تحفظ ہو، ان کے لیے ربوبیت ہو، ان کے پاس جب قرآن کو کے ماننے والے آئیں تو وہ وہاں سیٹسفیکشن ہو، پروٹیکشن ہو، ان کے اندر ایک اپنائیت ہو، ان کے اندر ایک اخوت ہو، ان کے اندر تالیف قلوب ہو۔ تو اگر قرآن پر ایمان لانے والے افراد جو ہیں ان کے اندر یگانگت نہیں ہے، اپنائیت نہیں ہے، قرب نہیں ہے، موانست نہیں ہے، وہ ایک شہر ایک محلے میں رہنے کے باوجود نہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں، نہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ قرب ہے جو کہ مادی رشتوں سے بڑھ کر ہوتا ہے، تو قرآن کی موومنٹ جو ہے، قرآن والوں کی دور حاضر میں جو موومنٹ ہے وہ اس لیے ناکام ہوئی کہ قرآن والوں کے اندر اپنائیت نہیں آئی، یگانگت نہیں آئی۔ ایسا ہوا کہ قریب سے قریب بیٹھے ہوئے ہیں لیکن کوئی کسی کے دکھ سے، درد سے آگاہی نہیں ہے، بلکہ یہ پرسنل افیئرز ہیں، آپ کیوں اس کو پوچھتے ہیں، آپ کو کیا پوچھنے کا حق حاصل ہے۔ بلکہ دائی نے بھی یہی رویہ اختیار کیا کہ ایک خیمے کی چھت کے نیچے بیٹھنے کے باوجود ایک دوسرے کے نام سے بھی واقف نہیں، یعنی 7 سال 8 سال درس قرآن سننے کے باوجود ایک دوسرے کے نام سے، کام سے، دکھ درد سے واقف ہی نہیں ہے۔ تو قرآن کی دعوت جو ہے رفقائے محترم اگر قرآنی شرائط پر نہیں پوری اترے گی تو لازمی بات ہے کہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سے نصرت جو ہے وہ حاصل نہیں ہوگی۔ تو یہاں تک میں نے 2 بنیادی چیزیں بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ ایک تو بنیادی شرط ہے کتاب اللہ کی قدر و قیمت، اور کتاب اللہ کی قدر و قیمت تمام مادی اسباب سے بڑھ کر ہو، اور قرآن کی جو آئیڈیالوجی ہے اس پر ہر آئیڈیالوجی، ہر رشتہ وہ کتنا ہی یعنی قریب ترین رشتہ کیوں نہ ہو اس کو قربان کر دینے کا جذبہ اگر نہ آئے گا تو کامیابی نہیں ہوگی۔ حتیٰ کہ یعنی مادی رشتوں میں قریب ترین رشتہ جو ہے وہ کیا ہے؟ ماں باپ کا رشتہ ہے۔ ماں باپ کے رشتے کے بعد میں بھی قرآن نے ہمیں سورہ لقمان میں ایک مقام دیکھتے ہیں رفقائے محترم 31 سورہ آیت نمبر 15 کہ قرآنی موومنٹ جو کامیاب ہوئی تھی قرون اول میں وہ کیوں کامیاب ہوئی تھی، اب کیوں ناکام ہو رہی ہے۔ میں نے تو یہ دیکھا ہے رفقائے محترم کہ قرآن کی طرف آنے والوں نے قرآن کو ہابی بنایا، یعنی وہ اپنے ساتھ اپنے بچے نہیں لاتے، بیویاں نہیں لاتے، عزیز و اقارب میں کام نہیں کرتے، ہفتے کا ایک درس ایسے ہی ہے جس طرح چرچ میں جانے والے جو ہیں وہ 7ویں دن جا کر چرچ میں 15-20 منٹ گھنٹہ گزار لیتے اور پھر بقیہ دن سارے کے سارے سیکولرزم کے لیے کرتے۔ یعنی عرصہ دراز سے قرآن والوں کا یہی رویہ ہے کہ جی آپ بیٹے کو نہیں لاتے، بھی ان کی اپنی ہابی ہے، میری اپنی ہابی ہے۔ یعنی قرآن سننا ایک در ہابی کے مقام پر رہے گا رفقائے محترم تو یہ موومنٹ آگے نہیں بڑھ سکتی۔ یہ تو قلب اور قالب کا، ذہن اور ضمیر کا، دل اور دماغ کا، فرد اور اجتماع کا
جب نقطۂ ماس کا نقطۂ ایمان قرآن نہیں بنے گا تو کامیابی نہیں ہوگی. حتیٰ کہ وہ مقام کہ ماں باپ جیسا رشتہ کہ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے سورہ لقمان آیت نمبر 15 وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. فرمایا باوجود اس کے کہ ماں باپ کے باب میں ہم نے تمہیں ان کی خدمت کرنے کا حکم دیا ہے. ماں باپ تمہارے لیے مخدوم ہے، لیکن اگر ماں باپ یا ان دونوں یا ان میں سے کوئی ایک تمہیں کوئی ایسی بات کہے، کوئی ایسی بات بنوانا چاہے کہ جس بات کے باب میں یا اس کے بارے میں ہم نے تمہیں اپنے قرآن میں علم نہیں دیا، اس کے بارے میں قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے حوالے سے اس کی مثلا مخالفت کی ہے. جو کچھ وہ منوانا چاہتے، جس طرح رات میں نے مثالیں دی تھی کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو کتاب اللہ میں شرک ہے، تو اگر ان میں سے کوئی ایک یا سب کی سب چیزیں ماں باپ بھی منوانا چاہیں تو مومن ہوا جو یہ کہے فلا توتے ہوگا، فرمایا کہ میں ماں باپ کی یہ بات نہیں مانوں گا. گھر چھوڑنا پڑتا ہے تو سنت ابراہیم کے مطابق اعتزلکم وما تدعون من دون اللہ، باپ کی چھت چھوڑ دی. ابراہیم نے باپ کی چھت گھر کاروبار چھوڑ دیا، عزیز و اقارب چھوڑ دیے، آخر کار وطن چھوڑ دیا. میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ یہ تمام چیزیں یکبارگی ہمیں چھوڑنی پڑیں گی، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مومن کا یہ ذہن ہوگا جن کے لیے اللہ کے ہاں سے کامیابی ہے کہ اگر کوئی ایسی بات ہے جو کتاب اللہ کے اینٹی ہے اور وہ ماں باپ کے ہاں پریویل کرتی ہے، ماں باپ اس کے قائل ہیں، تو مومن بالقرآن اس کے ساتھ تعاون نہیں کرے گا. یہ نہیں ہے کہ چونکہ یہ خاندان میں ہو رہا ہے، ماں باپ کے ہاں یہ رسم چلی آ رہی ہے، اگر جو وہ خلاف قرآن ہے کیا کرے، ماں باپ کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا تطعہما، تو باوجود اس کے کہ وہ مشرکانہ عقیدہ اور عمل تیرے ماں باپ تجھے کہیں تو بھی تو نے اس کو نہیں مانا. ماں باپ کی ناراضگی لے لو، اللہ کی ناراضگی نہ لو. مالک الملک تم سے ناراض نہ ہونے پائے. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، ہاں انہیں کہو کہ جہاں تک دنیاوی زندگی اور اس کے فرائض اور حقوق کا تعلق ہے وہ میں ادا کرنے کے لیے اب بھی تیار ہوں. اس خدمت میں کوئی ذرا برابر میں کمی نہیں آنے دوں گا، لیکن عقائد اور اعمال میں میرے لیے میزان اللہ کی کتاب ہے. اللہ کی کتاب سے ہٹ کر کوئی چیز میں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. اور آگے فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، وَاتَّبِعْ اور اتباع کر، پیچھے پیچھے چل. سبیلی نہیں فرمایا رفقہ محترم، وَاتَّبِعْ سبیلی میرے راستے پر چل، بلکہ فرمایا سبیلا من اناب الیہ، اور چلتا رہے تو ان کے راستے پر جو میری طرف جنہوں نے اپنے آپ کو لگا لیا، میری طرف جنہوں نے اپنے آپ کو جھکا لیا، جنہوں نے میرے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کر لیا. اس میں سبیلا من اناب الیہ میں ایک عظیم نقطہ ہے کہ جس کی مخالفت جتنی کی جائے گی اتنی ناکامی و نامرادی. سبیل اللہ کی بجائے سبیل انابت، سبیل المنیبین. مراد یہاں پر یہ ہے کہ الکتاب کے اندر دو چیزیں ہیں. ایک ہے کتاب اللہ کے پرنسپلز، کتاب اللہ اور بالخصوص قرآن پاک جو یونیورسل ہے، جو یونیورسل ہے، عالمگیر ہے، دوامی ہے. کوئی بھی دعوت اور دین جو دوامی ہو، عالمگیر ہو، اس کا یہی ضابطہ ہو سکتا ہے کہ اس کی بنیادی جو اقدار ہیں، ہائر ویلیوز، وہ ہائر ویلیوز تو اس کی ہوں گے ایٹرنل، لیکن ہائر ویلیوز کی امپلیمنٹیشن کے لیے کچھ چیزیں ہوں گی انسٹرومنٹل. یا یوں سمجھ لیں کہ ایک چیز ہے کتاب اللہ میں منصوص اور ایک ہے کتاب اللہ میں مثبوت فی.
یعنی ایک وہ بات ہے کہ جسے قرآن پاک نے 2 2 4 کی طرح بیان کیا ہے، اور ایک وہ چیز ہے کہ جہاں پر کتاب الہی خاموش ہے۔ سورہ المائدہ آیت 101۔ تو جہاں پر کتاب الہی خاموش ہوتی ہے اس میں حکمت الہیہ یہ ہے کہ اس میں باعلاج امت مسلمہ اولو الالباب کی زیر نگرانی، اپنے امام کی زیر نگرانی، اپنے امام کی اولو الالباب کی کونسل جو ہے اس کے زیر انتظام، زیر اہتمام وہ باعلاج بنے۔ وہ باعلاج جو ہوتے ہیں وہ دوامی نہیں ہوتے، وہ صرف نفاذ کی حد تک اس زمان و مکان میں چلتے ہیں جس زمان و مکان میں ان کی ناگزریت ہو۔ تو جب اس میں چینج آ جائے گی تو وہ چینج ہو جائیں گے، ان کی حیثیت آئین کی نہیں ہوتی، وہ باعلاج ہوتے ہیں۔ تو وہ جو سبیل منیبین ہے، یعنی جو مشاورت سے، استنباط سے، ارا سے اخذ کیا جائے گا، ان کی مخالفت بھی نہیں کی جائے گی، ان کو ہم باؤنڈری لائنز کے اندر رکھیں گے۔ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، ان حدود کے اندر رہتے ہوئے جو باعلاج بنائے جائیں گے، وہ قرآن اس کو کہتا ہے سبیل منیبین۔ تو سبیل منیبین پر تو چلتا رہے اجتماعی طور پر، اور آگے فرمایا الیہ مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون۔ تو یہاں تک میں نے 2 چیزوں کی وضاحت کرنے کی کوشش کی کہ ایک تو مادی رشتے جو ہیں وہ قربان ہو جائیں آئیڈیالوجی پر، حتیٰ کہ ماں باپ کا رشتہ بھی اگر آ جائے کتاب اللہ کے ساتھ ٹائی کے مقام پر تو اس کو چھوڑ دیا جائے۔ اس ضمن میں رفتار محترم میں ایک ذرا مثال لیتا ہوں جو میرے ساتھ، یعنی جس کو میں نے دیکھا 1961 میں پتو کی میں ایک دوست کے پاس تھا، اور وہاں پر ایک چپراسی کا رینک بالکل معمولی، تو وہ آیا کہنے لگا وہ تمہارے ہاں جوتا جو ہے وہ جو ڈسکارڈڈ ہے وہ تو مجھے دے دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں دے دیتا ہوں۔ تھوڑی دیر میں اس نے کہا کہ یہ جو 7 روپے ہیں، ان 7 روپوں کو تم فلاں آدمی کی طرف، فلاں مرکز کی طرف منی آرڈر کر دو۔ 7 روپے فلاں مرکز کی طرف منی آرڈر کر دو۔ میں بڑا حیران ہوا کہ ایک شخص جو یعنی اسٹیشن ماسٹر سے یا بکنگ کلرک سے پرانا جوتا بھیک مانگ رہا ہے، اور وہی دوسرے لمحے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ 7 روپے فلاں جگہ تم منی آرڈر کر کے بھیج دو۔ میں نے اس سے کہا کہ جناب یہ بات آپ کی میری سمجھ سے بالا ہے، آپ کی تو اپنی حالت جو ہے وہ ایسی ہے، تو اب آپ بجائے اس کے کہ یہ بھیک مانگیں، جوتا مانگیں، یہ 7 روپے کا آپ کوئی جوتا خرید کیوں نہیں لیتے، کیوں آپ بھیج رہے ہیں؟ تو اس نے جو رفقان محترم جواب دیا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ روح جو ہے وہ ایمان کی ہے، اگرچہ وہ کسی مجوسی میں کیوں نہ پیدا ہو جائے۔ وہ جذبہ اپنی ذات میں ایمانی جذبہ ہے۔ اس نے جواب دیا، آج تک میرے دل دماغ پر وہ نقش۔ اس نے مجھے کہا صاحب آپ یہ بتائیں کہ اگر میں یہ 7 روپے اپنے پاس رکھ لوں تو کیا میری زندگی میں کوئی نمایاں فرق آ جائے گا؟ چلو میں جوتا خرید لوں گا، لیکن جوتے کے علاوہ تو دوسری بہت سی ضروریات ہیں، ان میں سے کون سی چیز ہے کہ جس کو میں پورا کر لوں گا؟ میرا جو سٹینڈرڈ آف لیونگ ہے اس میں کیا فرق آئے گا اگر میں 7 روپے اپنے پاس رکھ لوں؟ اور پھر کہنے لگا کہ میں نے یہ عہد کیا ہے کہ زندگی بھر جب تک میں رہوں گا اور جو کچھ مجھے حاصل ہوگا اس کا میں 10% جو ہے وہ دین کی اشاعت کے لیے، فروغ اسلام کے لیے میں اپنے مرکز کو دوں گا۔ اور میں نہیں چاہتا کہ میں مروں اور میں قیامت میں بدعہد کے طور پر اٹھایا جاؤں اور میرا امام مجھے یہ کہہ جاؤ تو بدعہد ہے، تیرا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، میں تجھے اپنی جماعت میں شریک نہیں کرتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ اساسی جذبہ ہے رفقائے محترم کہ جب عہد کیا
کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. جب قرآن والوں نے ہمیشہ یہ دعوت دی کہ جنت کو پانے کے لیے جان و مال دے دینے کا عہد کرنا بنیادی شرط ہے. اب یہ دعوت تو اس کی دیتے رہے لیکن اس کی کوئی عملی شکل کیا بنی؟ کچھ بھی نہیں بنی. تو یہ جب تک کہ جس بات کو ہم ایمان کے درجے میں رکھتے ہیں وہ ایمان والی چیز جو ہے وہ کم از کم ابتدائی قدم کے طور پر اس کی کوئی جھلک جو ہے وہ ہمارے اندر پیدا نہ ہوگی، اس دماغ میں پیدا نہ ہوگی جو قرآن کی چیمپئن ہے، تو اس کے اثرات خالی کائنات میں کیسے مرتب ہوں گے. اس کے ساتھ ایک اگلی بات وہ یہ رفقہ محترم کہ قرآن حکیم نے سورہ الانفال آیت نمبر 63 میں یہ ایک اصول دیا تھا. سورہ الانفال اور آیت نمبر 63 والذی 62-63 دونوں 62-63 فرمایا کہ اے رسول تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو قرآن دیا اور قرآن دینے کے ساتھ ایک دوسری چیز یہ آئی. ارشاد فرمایا سورہ الانفال آیت نمبر 62-63-64 فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِالنَّصْرِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ. یعنی کتاب اللہ کے ساتھ جو دوسری چیز ہے رفقہ محترم دائی کے لیے ایمان کے لیے وہ کیا تھی؟ وَالَّذِي أَيَّدَكَ بِالنَّصْرِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ. فرمایا کافی ہے اے رسول تیرے لیے اللہ کہ جس نے تجھے قرآن عطا کیا اور حسبک اللہ کے ساتھ جو دوسری لازمی چیز بیان فرمائی ہے اپنی نصرت کے ساتھ ایدک بنصرہ وبالمؤمنین فرمایا کہ ہم تیرے لیے کافی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا اور وہ بھی جو تیرے ساتھ اس قرآن حکیم پر ایمان لائے. اور وہ جو ایمان لائے وہ کیسے ہیں؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اب آیت 63 آ رہی ہے یہ شرط برصغیر پاک و ہند میں کبھی بھی پوری نہیں کی گئی، آج بھی پوری نہیں کی جا رہی اور جب تک یہ پوری نہیں کی جائے گی اس وقت تک نتائج و ثمرات بھی مرتب نہیں ہوں گے. اس کے برعکس وہ جماعت جس کا میں نے نام لیا تھا اس نے شرط کو کسی نہ کسی حد تک اپنی حد تک پورا کیا ہے، اس کے نتائج و ثمرات ان کے سامنے ہیں. وہ یہ شرط ہے رفقہ محترم وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. جس وقت کوئی جماعت افراد قرآن پر ایمان لے آئیں تو مرکزی نظام کا یہ فریضہ ہے کہ وہ ان اہل ایمان کے مابین کیا کریں رفقہ محترم؟ تالیف قلوب کریں. تالیف قلوب، تالیف اجسام نہیں. تالیف اجسام کی بجائے تالیف قلوب کریں. اور تالیف قلوب کی ایک مادی مثال جو قرآن نے دی ہے وہ ہے 24-43 میں سورہ نور اور آیت نمبر 43 میں 24-43 میں مثال دی ہے کہ تالیف قلوب اس طرح کی ہونا چاہیے کہ جس طرح بادل جو ہیں آپ دیکھیں کہ وہ ہوا یعنی یا بخارات سمندر کے جب اٹھتے ہیں تو وہ تھوڑا تھوڑا کر کے یعنی اٹھتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ جڑتا چلا جاتا ہے اور ایک سٹیج ایسا آتی ہے ایسی سٹیج آتی ہے کہ ان کے مابین اتنا یعنی ایک دوسرے کے اندر گتھا ہو جانا ایک دوسرے کے اندر اس حد تک وہ رسوخ ہوتا ہے، جماع ہوتا ہے، نفوذ ہوتا ہے کہ ان بادلوں کے مابین آپ امتیاز نہیں کر سکتے کہ یہ کدھر سے آیا وہ کدھر سے آیا. رنگت میں، مزاج میں، فرائض و واجبات میں کلی طور پر یکسانیت ہو جاتی ہے.
یہ کیفیت جو ہے قرآن اسے کہتا ہے تالیف قلوب. تو اگر قرآن کے نام پر آپ 100 سال تک درس دیتے رہے لیکن قرآن کے نام پر نہ تو کوئی مرکز قائم ہو، نہ مرکز کو کنٹرول کرنے والی کوئی سینٹرل اتھارٹی ہو، اور نہ اس مرکز سے وابستہ افراد کے مابین تالیف قلوب ہوئی ہو، تو کامیابی کہاں سے آئے؟ یعنی نہ قرآن کے نام پر مرکزیت، نہ مرکزیت کے ساتھ اطاعت، نہ مرکز سے وابستہ افراد کے مابین تالیف قلوب. کہ اس تالیف قلوب میں بہت سے اسباب ہیں. ان میں سے ایک سبب یہ ہے کہ سورہ البقرہ آیت 221 اور 222 میں ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو تمہارے نظریے سے ہٹے ہوئے ہیں ان کو نہ اپنی بیٹیاں دو نہ ان کی بیٹیاں لو. اے ایمان والو، اپنی بیٹیاں ان کو مت دو جو مشرک ہے، نہ ان کی مشرکوں کی بیٹیاں لو نہ مشرکوں کو بیٹیاں دو. یہ جو مقام ہے یہ آج تک کبھی نے سوچا ہی نہیں اس کے اوپر. تو ہم یہ تو رجت پرستی ہے جی. یعنی ایک شخص جو ہے وہ خالص قرآنی ہے اور کبھی نہیں سوچتا کہ اپنی بیٹی کہاں دے رہے. قرآن نے کہا اگر تم نے ایک بیٹی کو قرآنی بنایا، اگر تو اپنے بیٹے بیٹیوں کو قرآنی بنایا ہی نہیں تو تم تو مجرم ہو، مومن ہی نہیں ہو. کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ڈاکٹر جو ہے، ایک انجینئر جو ہے، ایک تاجر جو ہے وہ اپنے بیٹے کو تاجر بنائے، انجینئر بنائے، ہاں جی تو سارا کچھ بنائے لیکن قرآن ہی نہ بنائے. اگر ایک باپ اپنے بیٹے کو قرآن ہی نہیں بناتا تو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اندر سے قرآن کو نہیں مانتا. کوئی ایسا تاجر نہیں ہوگا کہ وہ اپنے بیٹے کو تجارت کے اصول نہ سکھائے، وہ اس کی کامیابی کا اہتمام نہ کرے. تو اگر وہ مادی دنیا میں، تجارت میں، طباعت میں، انجینئرنگ میں اپنے بیٹے پر محنت کرتا ہے اور قرآن کے عقائد و اعمال میں محنت نہیں کرتا تو یہ ایمان نہیں، یہ فسق ہے. ایمان نہیں، یہ نفاق ہے. اور اگر اس نے اپنے بیٹی کی قرآنی بنیادوں پر تربیت کی اور اس کے بعد اپنی بیٹی کو پھینک دیا، ایسے آدمی کے پلے باندھ دیا، ایسے گھرانے میں پھینک دیا، اولئک یدعون الی النار، کہ جو اسے شرک اور نفاق میں سر سے پاؤں تک ڈبو دیں گے، تو یہ بھی اس نے اپنے ایمان کی نفی کر دی قرآن کی روح سے. قرآن نے اصول یہ بیان کیا تھا کہ تمرکز اور تالیف قلوب کے لیے اپنی بیٹیاں جو ہیں ان افراد کو مت دو جو مشرک ہیں، اور نہ ہی ان مشرکات کو اپنے ہاں آنے دو، اگرچہ ان کا حسن و جمال تمہیں کتنا ہی کیوں نہ بھائے، اگرچہ ان کا جو سوشل سٹیٹس ہے، ان کا معاشرے میں وی آئی پی کا جو مقام ہے وہ تمہیں کتنا ہی کیوں نہ بھائے. اس کے برعکس والا عبد مؤمن، ایک کم حیثیت کا نوجوان، لیکن اگر وہ موحد ہے، مومن بالقرآن ہے، اسے قبول کرو. اور بڑے سٹیٹس کا، بڑے منصب کا، بڑی وجاہت والا اگر مشرک ہے اسے قبول نہ کرو. اس میں یاد پر آپ سوچیں کب قرآن والوں نے عمل کیا. اس کے برعکس دوسری مثالیں ملیں گی آپ کو، ان کے ہاں ملیں گی، لیکن انہوں نے اس مسئلے کو کبھی لیا ہی نہیں. بھئی یہ تو معاشرے کا مسئلہ ہے، ہم اپنے بیٹے اور بیٹیوں پر کوئی ایسی پابندی کیوں لگائیں، ہم یہ کریں، ہم وہ کیوں کریں. تو میری بات یہ تھی کہ قرآن حکیم نے جماعت کی تعریف کے لیے اس امر کو لازم قرار دیا تھا کہ اگر تم مومن ہو تو یہ کام کرو. کیوں کہ اولئک یدعون الی النار. یہ سورہ البقرہ 221 اور 22 میں آپ دیکھیں. اے ایمان والو، اے ایمان والو، احکام میں ایمان والوں کو بنیاد بنایا کہ اے ایمان والو، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، مت دو، مت نکاح میں لاؤ مشرکات کو تاکہ وہ تمہاری طرح مومنہ نہ ہو. اور وہ عورت جو سٹیٹس اور منصب میں کم ہے لیکن ہے وہ مومن، موحد، ایمان بالقرآن رکھتی ہے، ایک خاندان ہے، ایک باپ ہے، اس کا وہ سٹیٹس اور منصب نہیں جو تمہارے خاندان کا ہے،
لیکن تمہارے خاندان میں مشرکین ہیں اور وہ مومن ہے، وہ ایک مومن کی بیٹی ہے، تو فرمایا کہ وہ کم حیثیت کی بھی کیوں نہ ہو، خیر من مشرکہ، وہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تمہارے اندر ایمان ہے۔ اور آگے فرمایا وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ مادی طور پر تو یہ بات تمہیں پسند نہیں آئے، مادیت کا، میٹیریلزم کا، میٹیریلسٹک کنسپٹ آف لائف کا تقاضا تو اور ہے، لیکن ایمان کا تقاضا یہ ہے۔ اور فرمایا وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اور اپنی بیٹیاں مشرکین کو مت دو حتیٰ یؤمنوا، تاکہ وہ تمہاری طرح ایمان نہ لے۔ اور آگے فرمایا رفقائے محترم وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، کم حیثیت کا اگر ایک نوجوان ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے بڑی حیثیت والے مشرک سے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، کیوں اگرچہ وہ بڑی حیثیت والا مشرک تمہیں شکل سے، صورت سے، اسٹیٹس سے، منصب سے کتنا بھی پسندیدہ کیوں نہ ہو۔ آگے فرمایا رفقائے محترم اولئک یدعون الی النار، یہ رشتے ناتے جو شرک کی بنیاد پر تم کرو گے حیات دنیا میں بھی تمہارے گھر کو جہنم بنا دیں گے، حیات دنیا میں بھی تمہارا گھر جہنم کا نمونہ بنے گا، اور آخرت کا گھر تو ہے ہی نہ۔ اور واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرہ، اللہ تو تمہیں یہ احکام دے کر چاہتا ہے کہ تم جنت کے وارث بنو اور اس کے وہاں سے تمہیں حفاظت پر حفاظت ملتی چلی جائے۔ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور اللہ اپنی آیتوں کو کھول کھول کر بیان کر رہا ہے ان کے لیے جو چاہتے ہیں کہ قرآن سے وہ فیضیاب ہو۔ تو اگر یہ آیت رفقائے محترم ہم ساری عمر پڑھتے رہیں لیکن اس پہ عمل نہ کریں، تو جو گروہ اس پر عمل کر لے گا وہ اتنے درجے میں اس کا فائدہ اٹھا لے گا، اور جو اس پر عمل نہیں کرے گا ساری عمر اس کی تلاوت کرتا رہے تو اس کا فیضان جو ہے، اس سے فیضیابی جو ہے، استفادہ جو ہے وہ اس کے لیے ممکن نہیں ہو سکے گا۔ اور اسی طرح رفقائے محترم دو باتیں اور پیش کر کے ختم کرتا ہوں۔ اس ضمن میں کامیابی کی ایک بنیادی اور اساسی شرط جو تھی تالیف قلوب کے بعد وہ تھی اخوت۔ اور اخوت جو ہے آخا یواخی مواخات، یہ ایک چرنی پر جانوروں کا چرنا، بھیڑ بکریاں جانور اگر ایک ہی چرنی ہو اور ایک ہی چرنی پر کھونڈے پر سب کو بند کرنے کے لیے ایک بنیادی شرط ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ شرط بر صغیر میں قرآن کے نام پر اٹھنے والی جو موومنٹ ہے اس نے کبھی بھی اس کو پورا نہیں کیا، اور جہاں روایات کے نام پر بھی اگر قرآن لیا گیا اور انہوں نے شرط کو پورا کر لیا تو وہ شرط کے پورا کرنے کی وجہ سے اتنے نتائج و ثمرات حاصل کر رہے۔ مثلا سورہ آل عمران آخری آیت رفقائے محترم سورہ آل عمران تیسری سورت ہے اور آخری آیت سورہ آل عمران آیت نمبر 2 یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہو، ایمان لائے ہو۔ ایمان والوں کو رفقائے محترم یہاں 4 احکام دیے جا رہے اور ان 4 احکام کا نتیجہ فلاح کو قرار دیا گیا کہ یہ 4 اگر شرائط تم پوری کر لو تو اس کا ثمرہ اور نتیجہ یہ ہے فلاح، جو پہلے البقرہ میں فرمایا تھا اولئک هم المفلحون۔ تو شرائط فلاح کیا ہے رفقائے محترم؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اب ذہن میں تو آتا ہے کہ جب ایمان والوں کو احکام کا پابند کیا گیا یا کیا جائے یا کیا جانے کا حکم دیا جائے تو پہلا حکم آئے گا صلاۃ کا، زکوٰۃ کا، صوم کا، حج کا، جہاد کا۔ لیکن ایک ایسی چیز ہے رفقائے محترم جو صوم ہو، صلاۃ ہو، حج ہو، جتنے بھی اعمال ہے قرآنیہ ہیں، ان اعمال کی بجاوری کے لیے ایک چیز ہے جسے
पेट्रोल की हैसियत हासिल है। यानी गाड़ी है, मसलन गाड़ी का इंजन भी ठीक है, हर पुर्जा ठीक है, सब कुछ A1 है गाड़ी, लेकिन अगर गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, रफ्तार वो पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल से खाली है, तो वो गाड़ी कब तक धक्का लगा लगा कर आप उसे मंजिल मकसूद तक पहुंचाएंगे। पास तमाम आमाले सालिहा की बजावरी के लिए सब्र को कुरान हकीम में पेट्रोल की हैसियत हासिल। पहला क्या हुक्म हुआ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, नुस्बिरु व साबिरु व राबितु वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ ईमान वालो, अपने आप को क्या बनाओ रफ़्का मोहतरम, साबिर, साबिर बनो। सबर का माना है मुस्तकिल मिजाज, आपने मौक़िफ़ पर डटे, आपने मौक़िफ़ पर पहाड़ की तरह कोई इस्तिक़ामत, यानी अपना जो किताबुल्लाह का मौक़िफ़ है उस पे पहाड़ की तरह डटने वाले, यानी हर कमजोरी से, हाँ जी, लातुल्लाल से, तज़व्वुर से आजाद, पाक, हाँ जी, स्टेडफास्ट, साबिर। और इसके बाद दूसरी चीज आई है रफ़्का मोहतरम, व साबिरू, और अपने साथियों को साबिर बनाओ, खुद साबिर बनो और अपने भाई बंदों को, अजीज व अकारब को, ईमान के रिश्ते में जो तुम्हारे करीब है, यह है ज़ुल कुर्बा, कि जो ईमान की शराकत या ईमान की असास पर जो तुम्हारे रफीक बने हैं, साथी बने हैं, कोलीग्स बने हैं, कंपेनियंस बने हैं, आदमी कुरान रफ़का बने हैं, असहाब बने हैं, मुसाहबत जिन्हें इख्तियार कर लिया है, उनकी कमजोरियां दूर करो। वो मादी कमजोरियां हो, मानवी कमजोरियां हो, इल्मी कमजोरियां हो। तो अगर जिस तरह मसलन गाड़ी है, तो गाड़ी की अगर 2 बोगियां बहुत ताकतवर और 98 बोगियां कमजोर हैं, रफ़्का मोहतरम टूटी हुई है, कमजोर है, तो गाड़ी को जो भी देखेगा 2 की बुनियाद पर उस गाड़ी को अच्छा करार नहीं दिया जाए। अगर किसी जमात के अंदर 2 अफराद ताकत वाले हैं और बाकी तमाम कमजोर हैं, अगर एक इल्म वाला है और बाकी सब नादान है, इल्म से महरूम है, तो जमात की शान ये होना चाहिए कि वो सब हर दूसरे फर्द की कमजोरियों को दूर करने वाला, अगर वो बेचारा साथी गिरा हुआ है तो उसको उठाने वाला हो, उठाने वाला है तो उसको साथ लेकर चलने वाला हो, हाथ में हाथ डाले हुए मंजिल की तरफ रवां दवा बनो। यह नहीं है कि खुद बहुत तेज दौड़ रहे हैं और अपने दाएं बाएं जो रफीक है, साथी, उनका ख्याल ही नहीं। तो शर्त असासी क्या है, खुद साबिर बनना और अपने करीब तरीन साथियों को साबिर बनाना। तो ये साबिर तब बनेंगे जब उनकी कमजोरियां, कोताहियां दूर करने के लिए हम कोई निजाम वज़ा करेंगे। और तीसरी चीज इरशाद फरमाई रफ़्का मोहतरम, हुआ राबितू, और बाहम एक दूसरे के साथ जुड़ जाओ। रिबात कहते हैं रफ़्का मोहतरम फौजी छावनी को, कि जब तुम सबका नस्मुल-ऐन एक है तो एक कमांडर इन चीफ की क़यादत में रब्ते बाहम पैदा करो। एक तुम्हारा इमाम हो, एक तुम्हारा अमीर हो, इमाम और अमीर की क़यादत में अपने आप को इस तरह जोत लो, लगा लो कि जिस तरह एक फौज जो है वो अपने कमांडर इन चीफ के मातहत होती है और हर फौजी दूसरे फौजी के साथ जुड़ा हुआ होता है, उसकी तक़वियत का बायस बनता है, उसके लिए सहारा बनता है, उसके लिए तक़वियत और ताईद का बायस बनता है। तो कुरान हकीम में तीसरी शर्त क्या थी, रब्ते बाहम। तो अगर किसी मूवमेंट में रफ़्का मोहतरम अफराद की मर्दम शुमारी ही नहीं हुई, पता ही नहीं है कि कितने मर्द हैं, कितनी औरतें हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने कम हैं, कितने मजदूर हैं, कितने मालदार हैं, हमारे इज्तिमाई मसाइल क्या हैं, हमारी खूबियां क्या हैं, हमारी खामियां क्या हैं, खूबियों को किस तरह बढ़ाया जाए, खामियों को किस तरह दूर किया जाए, किस तरह हमारे अंदर एक और वहदत पैदा हो, रब्ते बाहम। तो ये तीसरा तकाज़ा जो था रब्ते बाहम है। तो अगर किसी दाई के यहां ये हो
کہ وہ ساتھ والے کو کہہ دے بھی تم نے ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کرنی، ایک دوسرے سے کوئی ایسی بات نہیں پوچھنی جو پرسنل ہو، تو بات کیا بنی؟ قرآن کا کام کیسے ہوگا؟ جس طرح میں نے مثال دی، اور یہ میری اپنی ذاتی مثال ہے کہ 6-7 سال جانے کے باوجود اگر کسی کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ ہمارا بھائی ہے تو کہاں سے آتا ہے، کیوں آتا ہے، کیسے آتا ہے، بلکہ یہ واقعے کے طور پر مثال ہے، حقیقت میں ایک نشاندہی کرنے کے لیے کہتا ہوں۔ ایک دفعہ بارش ہوئی اور ہم درس سن کر بیٹھے ہوئے تھے، تو لوگ جانے لگے، تو ایک صاحب کہتا بھائی فلاں صاحب جاؤ بھائی ایک ٹیکسی لے آؤ، وہ گیا، اس کے لیے ٹیکسی لے آیا، ایک گیا، دوسرا گیا، تیسرا جانے لگا، تو میں نے تیسرے دوست سے یہ کہا کہ بھائی ہر ایک آ رہا ہے، ٹیکسی لے جا رہا ہے، تو اتنا تو وہ کر سکتا ہے کہ کہہ رہے بھائی میں مزنگ کی طرف مثلا جا رہا ہوں۔ اگر کوئی اور دوست بھی مزنگ کی طرف جانے والا ہے یا میری آخری منزل فلاں وہاں تک میں لے جا رہا ہوں، تو جو دوست بھی ادھر جانا چاہتے وہ میرے ساتھ بیٹھ جائے۔ میں نے یہ بات کہہ دی تو میری جواب طلبی ہوئی کہ آپ نے پرسنل افیئرز میں انٹرفیئر کیا۔ بھائی یہ اس کی ذاتی اپنی جیب سے وہ گاڑی کا کرایہ ادا کرے گا، تو جب اپنی جیب سے وہ ادا کرے گا تو وہ مکلف تو نہیں ہے آپ کو لے جانے کا، لے جائے نہ لے جائے اس کی مرضی ہے، کوئی فرد دوسرے فرد کو نہ کہے۔ تو میری مراد ہے کہ اگر مرکز کا یہ ذہن ہوگا تو امت میں ربط باہم، جماعت میں ربط باہم، افراد میں ربط باہم کیسے پیدا ہو؟ تو اگر ہم بھی اسی مقام پر کھڑے ہیں تو ہمارا بھی وہی مقام ہے۔ تو یعنی جب میں نے اپنے حوالے سے یہ بات کہی کہ آج ہم اس مقام پر کیوں ہیں اور دوسرے آگے کیوں نکل گئے، تو آپ اگر تجزیہ کریں گے تو دیکھیں گے کہ انہوں نے ایک مرکزیت کے قیام کے بعد مرکز سے وابستگی کو، مادی اور اقتصادی وسائل کو یکجا کرنے کے حوالے سے، اور اپنی جماعت میں انجینئرز کتنے ہیں، طبیب کتنے ہیں، فلاں کتنے ہیں، ان سب کی باقاعدہ ایسوسیشنز ہیں، اور اس ایسوسیشن کے بعد اگر شادیاں ہیں تو اپنی جماعت میں، ہاں جی، باہر کی جماعت کا نہ رشتہ لینا ہے نہ دینا ہے۔ اور یہ ٹھیک ہے کہ آپ انہیں کہیں گے کہ وہ نیرو مائنڈڈ ہے، لیکن جو بھی نصب العین کسی جماعت کا ہوگا اس کا یہ لازمی تقاضا ہے کہ وہ اپنے نصب العینی افراد کو اپنے ساتھ جوڑے، اور جو اس نصب العین سے ہٹے ہوئے ان سے اپنے آپ کو کٹے، کٹاؤ کی کیفیت۔ تو یہ ربط باہم جو ہے رفقائے محترم، یہ بنیادی شرط ہے۔ اور تیسری شرط ہے، اور آگے ارشاد فرمایا تھا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ اپنے آپ کو اقدار وحی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ہم آہنگ کرو۔ تقوی اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ وقایت الفرس وقیاً، گھوڑے کو نال بند کر لینا۔ تو نال بندی جو ہے وہ گھوڑے کے لیے اور گھوڑے کا جو سوار ہے دونوں کے لیے افادیت کی حامل ہے۔ تو مراد یہاں پر یہ ہے کہ یہ صبر، یہ دوسروں کو صابر بنانا، یہ ربط باہم، اس کی بنیاد کیا ہے؟ ہر فرد کا زیادہ سے زیادہ اقدار وحی کے ساتھ ہم آہنگ ہونا۔ تو یہ اساسی شرط ہے تقوی اللہ۔ یہ کام کرو، پھر کیا ہوگا؟ لعلکم تفلحون، تمہارے لیے فلاح جو ہے وہ لازم۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے رفقائے محترم، جب تک کسی جماعت میں اپنے نصب العین کو غالب کرنے کا جذبہ پیدا نہ ہو، اور وہ غلبہ جب تک یہ شکل نہ اختیار کر لے کہ اس غلبے کے راستے میں اگر ماں باپ حائل ہوتے ہیں، عزیز و اقارب، خاندان، تجارت، صنعت، جو چیزیں بھی ہیں، اگر ان تمام کو نصب العین کے لیے قربان کرنا پڑتا ہے تو وہ قربان کرنے کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہو جائے۔ اور یہ جذبہ پیدا کرنے کے لیے وہ رشتے ناطے جو ہیں وہ بھی اپنے نصب العینی افراد کے ساتھ جوڑیں، اور پھر ایک مرکز اور اس کی لازماً اطاعت، اور اس مرکز کو کنسولیڈیٹ کرنے کے لیے افراد سازی، اور اس کے لیے اللہ کی رضا کے حوالے سے آگے بڑھنے کا جذبہ۔ تو یہ چار جذبے یا یہ چار شرطیں اگر پوری ہو جائیں تو لازمی بات ہے کہ فلاح ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور والذین معہ کو بھی کامیابی انہی شرائط سے حاصل ہوئی تھی، اور آج بھی اگر یا کل جب کبھی کامیابی ہوگی تو انہی شرائط کی بنیاد پر ہوگی۔ اور اگر یہ شرطیں ہم پیدا نہیں کریں گے تو یہ تو یونیورسل ٹروتھس ہے، یہ یونیورسل ٹروتھس ہیں، یہ عالمگیر حقیقتیں ہیں۔
جو بھی قوم ان شرائط کو پورا کر لے گی، جو قوم اپنے اندر مرکزیت پیدا کرے گی، اپنے نصب العین پر مر مٹنے کا جذبہ پیدا ہوگا، اس نصب العین پر ایمان لانے والوں کو وہ سہارا دینے والے بن جائیں گے، دست و بازو بنے گے ایک دوسرے کے، اور نصب العین سے کٹنے والوں سے کٹ جائیں گے اور نصب العین کو غالب کرنے کے لیے قربانی دیتے چلے جائیں گے، تو وہ یورپ والے اگر ان اقدار کو اختیار کر لیں گے تو ان کے لیے غلبہ ہوگا، نصارہ اختیار کر لیں گے تو ان کے لیے غلبہ ہوگا، اور قرآن کا نام لینے والے اگر ان اقدار سے ہٹیں گے تو وہ بھی ناکام ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان اقدار کے شعور، ادراک اور اس کے ساتھ وابستگی جو ہے، اللہ تعالی ہم سب کچھ کی زیادہ توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔